بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون مسلمان ہے جو حدیث کے مشہور امام اور محدث امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نام سے ناواقف ہوگا، جن کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد صحائح ستہ میں شامل ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 5 لاکھ احادیث لکھی ہیں، اور ان 5 لاکھ میں سے 4800 احادیث کا انتخاب کر کے انہیں اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں جگہ دی، اور پھر فرمانے لگے کہ ان 4800 احادیث میں سے میں نے 4 احادیث کا انتخاب کیا، اور یہ 4 احادیث ایسی ہیں کہ جو ان کو اپنا لے اس کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ گویا آپ یوں سمجھیے کہ یہ 4 احادیث یہ 4000 احادیث کا خلاصہ ہیں، تو ان میں سے ایک حدیث 1000 احادیث کا خلاصہ ہے۔ ایک پر عمل کر لیا، گویا 1000 احادیث پر عمل کر لیا۔ پہلی حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے ذریعے آپ صبح اٹھنے سے لے کر اگلے دن دوبارہ صبح اٹھنے تک کوئی ایسا جائز کام نہیں دکھا سکتے جو اس حدیث کے ذریعے نیکی اور عبادت اور اجر و ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ مثلاً رات کا سونا ہے تو اس میں صرف سوچنے کا انداز بدلنا ہے کہ میں اپنے جسم کا حق ہے مجھ پر کہ اس کو آرام دیا جائے، تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور جب صبح اٹھوں گا تو چاق و چوبند اور چست ہوں گا تو اللہ کی عبادت اور رزق حلال کما سکوں گا، اس نیت سے سوتا ہے تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ میرے اوپر اللہ کا حق ہے، میرے جسم کا۔ اللہ نے حکم دیا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو میں ان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ پھر سنت طریقے کو زندہ کرنے کے لیے سنت طریقے پر کھاؤں گا، پھر اس کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی اسے حلال کمانے میں اور اللہ کی عبادت اور دین کے کاموں میں خرچ کروں گا، تو کھانا عبادت بن گیا۔ گھر میں بچوں سے پیار کرنا ہے تو آقا کی سنت سمجھ کر پیار کرے کہ حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، تو اپنے بچوں سے پیار کرنا عبادت بن گیا۔ بیوی سے پیار محبت کی گفتگو کرنا، گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانا سنت سمجھ کر، تو یہ سارا عبادت بن گیا۔ گھر سے نکلتا ہے بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے جائز حدود میں، پردے میں اور اسراف فضول خرچی سے بچتے ہوئے، اس کو بھی آپ نیکی اور عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے کہ ایک تو ان کے جو واجب خرچے ہیں وہ میرے اوپر ضروری ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرو، اور دوسرا کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ نیکی ہے، تو عام آدمی کے دل کو خوش کر دینا نیکی ہے، تو اپنی بیوی جس کے ساتھ رشتہ ہے اس کو خوش کرنا کیوں نیکی اور عبادت نہیں ہوگا؟ گھر سے نکلتا ہے کاروبار ملازمت کے لیے، نیت یہ ہو کہ حرام سے بچنے کے لیے اور خود بھی اور گھر والوں کو بھی حلال کھلانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اب گھر واپس آنے تک سارا وقت نیکی ہے اور عبادت اور اجر و ثواب ہے۔ الغرض کوئی کام جو جائز ہو 24 گھنٹے میں آپ نہیں دکھا سکتے، جس کو
نیت بدل کر، سوچنے کا انداز بدل کر، زاویہ نگاہ بدل کر عبادت نہ بنایا جا سکتا ہو۔ دوسری حدیث امام ابو داؤد نے نقل کی، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اس وقت تک اسلام میں کمال نہیں پیدا ہو سکتا جب تک بیکار کاموں کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بھی سمجھیں کہ جو گناہ ہیں، گناہ ان کو لا یعنی کام نہیں کہتے، وہ تو گناہ ہیں، وہ تو جرم ہے، وہ تو اللہ کی بغاوت ہے، نافرمانی ہے۔ لا یعنی اور بیکار کام وہ ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لیکن بظاہر ان میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، تو ایسے کاموں کو لا یعنی کہا جاتا ہے۔ جب تک بندہ ان کاموں سے بھی نہیں بچے گا اس وقت تک اس کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ لا یعنی میں، بے مقصد گفتگو میں، بیکار کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی عبادات کی حلاوت چھین لی جاتی ہے، نیکیوں کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، جو لا یعنی میں مصروف ہوتا ہے اس کے پاس تلاوت، ذکر، اذکار کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، فضول کاموں کے لیے گھنٹوں ہوتے ہیں، اور عبادت کے لیے، تلاوت، ذکر، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عبادات کی حلاوت سے محروم ہو چکا، اب یہ چیزیں اسے بوجھ لگتی ہیں۔ بہرحال تیسری حدیث جو امام ابو داؤد نے منتخب فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا آقا علیہ السلام نے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اخلاقیات سے بھی، معاملات اور معاشرت سے بھی۔ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں دوسروں کی غیبت نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کوئی میری چغلی نہ لگائے، تو میں دوسروں کی چغلی نہ لگاؤں۔ میں چاہتا ہوں میری غلطی پر مجھے کوئی سر عام نہ ٹوکے، بلکہ تنہائی میں پیار سے سمجھائے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کسی کی غلطی پر سر عام ٹوک کر اسے بے عزت نہ کروں، اسے تنہائی میں سمجھاؤں۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کرے، میری بے عزتی نہ کرے، تو میں بھی کسی کو برسر عام رسوا نہ کروں، اس کی بے عزتی نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ دھوکہ، فراڈ، خیانت نہ کرے، تو میری ذمہ داری ہے میں دوسروں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، خیانت نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ دے، تو میری ذمہ داری ہے میں کسی کو گالی نہ دوں۔ الغرض آپ اس کی تشریح خود کر سکتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کریں، تو اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں۔ اور چوتھی حدیث جو امام ابو داؤد نے منتخب فرمائی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو بندہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہا، یعنی حرام سے بچنا تو فرض ہے، وہ تو بچنا ہی بچنا ہے، کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہوتا، تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہا تو فرمایا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ ان چاروں احادیث پر عمل کرنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔